السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کے بھر میں سیکس کے بارے میں 9 منفرد روایتیں، جہاں سیکس کیسے کیا جاتا ہے، وہاں شادیاں کیسے کی جاتی ہے۔ میں آج آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ نمبر 1، ہوائی کے قبائلی اپنے جنسی اعضاء کو نام دیتے ہیں۔ روایتی طور پر ہوائی کے باشندے اپنے جنسی اعضاء کو پوجتے اور انہیں پیار سے کوئی نام دیتے ہیں، لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں۔ شاہی اور عام افراد کا اپنا اپنا ایک ذاتی جنسی ترانہ بھی ہوتا ہے۔ ان ترانوں میں کل الفاظ میں کسی شخص کے جنسی اعضاء کے بارے میں تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 2، جاپانی بہت کم سیکس کر رہے ہیں، یعنی جاپان میں سیکس بہت کم ہوتے ہیں۔ جاپان وہ ملک ہے جہاں شرح پیدائش انتہائی کم ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہاں کنڈوم، حمل سے بچنے کی گولیوں کے استعمال، ابارشن اور جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ جاپان کی فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن کی سربراہ کونیو کینامارا کا کہنا ہے کہ اس بارے میں صرف ایک وضاحت دی جا سکتی ہے کہ جاپانی لوگ کم سیکس کر رہے ہیں، یعنی وہاں جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری میں شرح بہت کم ہے، وہاں شرح پیدائش بھی بہت کم ہے۔ جہاں فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن کے سربراہ کا یہی کہنا ہے کہ اس کا میں ایک ہی الفاظ میں جواب دے سکتا ہوں کہ جاپانی لوگ بہت کم سیکس کر رہے ہیں۔ یونانی سب سے زیادہ سیکس کرتے ہیں، یعنی یونان وہ ملک ہے جہاں سیکس سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کنڈوم بنانے والی کمپنی ڈیوریکس نے ایک عالمی سروے میں 26 مختلف ممالک میں 16 سے 26 برس کی عمر کے درمیان 30,000 افراد سے بات کی۔ اس سروے کے مطابق یونان وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ سیکس کیا جاتا ہے، یعنی سال میں 164 مرتبہ۔ ڈینش خواتین زیادہ تر چھٹیوں میں حاملہ ہوتی ہے۔ ٹریول کمپنی اسپائسر ٹریول کی تحقیق کے مطابق ڈنمارک کے باشندے چھٹی والے دن 46% زیادہ سیکس کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ 10% ڈینش خواتین کا حمل اس وقت ٹھہرا جب وہ گھر سے دور ہو چھٹیوں پر تھی، یعنی وہ لوگ چھٹیوں کے بغیر زیادہ سیکس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پھر ان کو کام میں مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ ڈبل شفٹ میں کام نہیں کر سکتے۔ روس میں یوم حمل، روس میں یوم حمل کا دن منایا جاتا ہے۔ روس کے ایک علاقے میں آبادی میں کمی پر قابو پانے کے لیے ایک قدیم روایتی طریقہ متعارف کروایا گیا ہے۔ ماسکو کے مغرب میں واقع الیانوسک کے گورنر نے 12 ستمبر کو سرکاری طور پر یوم حمل منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ چھٹی کا دن ہوتا ہے جس میں شادی شدہ جوڑوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ گھر پر رہیں، جس کا واحد مقصد حاملہ ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ 9 ماہ بعد پیدا ہونے والے بچوں کے والدین کو ویڈیو کیمرے، فریج اور واشنگ مشینوں کے تحائف دیے جاتے ہیں، یعنی روس میں شرح پیدائش بہت کم ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 12 ستمبر کو سرکاری طور پر یوم حمل منانے کا اعلان کیا ہے۔ کولمبیا میں گواجیر و قبائلی خواتین مردوں کو گراتی ہیں۔ اس قبیلے میں ڈانس فلور پر کسی کو گرانا ہی آپ کے حق میں جاتا ہے۔ کولمبیا کے گواجیرا قبیلے میں مرد و خواتین ایک خاص رقص کی محفل میں شرکت کرتے ہیں، اور اس دوران اگر ایک خاتون مرد کو گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ سیکس کریں۔
اس روایت سے وہ کہاوت یاد آتی ہے کہ فالنگ فار سم ون، اور اس معاملے میں زیادہ تو لوگ اصل میں بات کرتے ہیں، یعنی اس میں ایک محفل سجایا جاتا ہے جہاں خواتین رقص کرتے ہیں اور جس کو گراتا ہے وہی اس کے حق میں چلا جاتا ہے۔ برازیل کی خواتین اپنے محبوب کو مچھلی لاتا ہے۔ وسطی برازیل کے ایک گاؤں مہیناکو میں مناسب رشتوں کے لیے خواتین ایک سادہ طریقہ اپناتی ہیں۔ مرد جو خواتین کی محبت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ ان کے لیے مچھلی کا ایک تحفہ لاتے ہیں، اور جو شخص سب سے بڑی مچھلی لاتا ہے وہی لڑکی کا حقدار ہوتا ہے۔ دوستو، اس قبیلے کی روایت کے مطابق یعنی جو سب سے بڑا مچھلی لاتا ہے وہی ان کا حقدار ہوتا ہے۔ آسٹریلین خواتین کا اپنے مداحوں کے لیے بغلوں والے سیب۔ آسٹریا کے دیہی علاقوں میں خواتین روایتی طور پر سیب کے ٹکڑے اپنی بغلوں میں رکھ کر رقص کرتی ہیں۔ کمرے میں موجود مردوں پر گہری نگاہ ڈالنے کے بعد وہ اپنی پسند کے مرد کو سیب کا وہ ٹکڑا پیش کرتی ہیں۔ اگر دونوں کے جذبات ایک جیسے ہی ہوں تو مرد اس سیب کے ٹکڑے کو کھا لیتا ہے اور وہ خواتین ان کے حق میں چلا جاتا ہے اور ان سے شادی کرتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔